صاحب اپنے خیالات کا اظہار بھی فرما رہے تھے اور مہمان کی عزت احترام تکریم کرنے کے فضائل بھی آپ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو ہم سیلف میڈ شخصیت کہہ سکتے ہیں، اور انہوں نے جماعت میں اور یہ اس جماعت میں ان کا یہ مقام اور مرتبہ جو اب انہیں حاصل ہے وہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ جماعت میں ہر ایک کے لیے مواقع ہیں آگے بڑھنے کے، ترقی کرنے کے، کارکردگی دکھانے کے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کے لیے راستے بند کر دیے جائیں اور ماحول اس کے لیے تنگ کر دیا جائے اور پھر اس طرح کا ماحول بنا دیا جائے کہ وہ کچھ بھی نہ کر سکے۔ ان کی جو میں جانتا ہوں وہ میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کے حالات جو بھی گزرتے رہے، لیکن انہوں نے اپنا سفر بلندی کی طرف، ترقی کی طرف جاری رکھا، اور یہ ہمارے لیے مثال ہے کہ ہر ایک کے لیے یہ جماعت میں مواقع موجود ہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان ایک گلدستہ ہے، اور اس گلدستے میں ہر طرح کی شکل و صورت اور خوشبو رکھنے والے پھول موجود ہیں، اور ہر ایک جو ہے اپنے آپ کو جماعت کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی کارکردگی دکھا رہا ہے۔ یہ بڑا پیچیدہ ذمہ داری ہے ڈاکٹر صاحب کی ذیلی تنظیمات کی، اور ذیلی تنظیمات کا جب منصب انہوں نے سنبھالا اس وقت اگر فرض کریں کہ 3 ذیلی تنظیمیں تھیں تو اب وہ تنظیمیں کئی اس میں داخل ہو چکی ہیں، مطلب کہ ڈبل فیگر میں داخل ہو چکی ہیں، اور سب کو 10 ہو چکی ہیں، ڈبل فیگر میں داخل ہو چکی ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ جو پہلے سے انہیں اثاثہ ملا ذیلی تنظیمات کا اس کو سنبھالا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اہل حدیث یوتھ فورس کے حوالے سے اگر آپ پیچھے چلے جائیں 5-6 سال پہلے تو کتنی شدید قسم کے اختلافات اور کس قسم کی دھڑے بندی سب کچھ تھی، لیکن اس کو بھی سنبھالا، اور پھر نئے ذیلی تنظیمات بھی قائم کی، ان کو فعال بھی کیا۔ آپ کو پتہ ہے اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہو تو کتنا بڑے پروگرام کر لیتی ہے، جمعیت اساتذہ ہو تو کتنے بڑے پروگرام کر لیتی ہے، اور ابھی حال ہی میں اہل حدیث یوتھ فورس کے تحت گجراوالا میں جو عظیم الشان کانفرنس منعقد ہوئی ہے، اور جس کو پورے پاکستان نے دیکھا ہے، کوئی بڑی سیاسی جماعت کے لیے بھی اتنا بڑا اجتماع کرنا بہت محال ہوتا ہے، وہ اہل حدیث یوتھ فورس نے اپنے نظم کے تحت کیا، اور اتنا شاندار پروگرام تھا۔ تو یہ ذیلی تنظیمات کو پنپنے اور اس کو سنوارنے اور اس کو آگے بڑھنے کے مواقع دینے، ان کو ٹرین کرنے، تربیت کرنے پیچیدہ ذمہ داریاں ہیں۔ ان کے اختلافات کو دور کرنے، ان کے تنازعات کو حل کرنا، یہ پیچیدہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، اور آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انشاءاللہ ہم یہی چاہیں گے کہ ہمیں رہنمائی ملے اور ہم ان کے تجربات سے استفادہ کریں، اور ہم جماعت کو مضبوط اور مستحکم اور منظم اور متحد کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب سے سیکھیں اور اپنی صلاحیتوں کو پھر اس کام کے لیے استعمال کریں۔ میں درخواست کروں گا ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک عظیم سلطانک۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب رحمان کی حمد و ثنا اور پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد میں آپ سب دوستوں کا ممنون اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ تکریم اور توقیر کی بزم سجائی ہے اور مجھ ناچیز کارکن کی عزت افزائی کی ہے، جس نے اسٹیج پر زعمائے کرام براجمان ہے اور میرے سامنے جتنے دل پذیر رفقائے کرام بیٹھے ہیں، سبھی میری آنکھوں کے تارے ہیں، سبھی میری جماعت کو روشنی دینے والے اور آگے بڑھانے والے ہیں۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ اور یہ جو اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن کے طور پر نامزدگی اور تقرری کی بات ہے، اس میں اللہ کے شکر کے بعد میں ضروری اور واجب سمجھتا ہوں امیر جماعت سینیٹر پروفیسر ساجد میر حفظہ اللہ تعالی ان کا بھی شکریہ ادا کروں۔ انہوں نے جس محبت کے ساتھ اور بڑی شدت والی محبت کے ساتھ کوشش کی ہے، بیرونی رکاوٹیں اور پھر کچھ سازشیں بھی اندرونی میں نہیں کہتا، ان سب کے باوجود اس بات کے لیے، اس امر کے لیے محنت کی، محبت کی، میں اس کا شکر گزار ہوں۔ اور جس طرح مجھ سے پیشتر سب دوستوں نے کہا، خصوصاً عامر بھائی نے، یہ جو انہوں نے کارکن نوازی کی ہے، تو ہم میں سے اگر ایک کارکن کو نوازا جاتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی ایک مثال ہے کہ مواقع موجود ہیں۔ اور اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام یہ ہے کہ من جدہ وجدہ، جو صراط مستقیم پہ چلتا ہے بالآخر وہ منزل پہ پہنچتا ہے۔ یہ میری منزل نہیں ہے، لیکن ایک اعزاز تو ہے۔ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اکیلے کارکن کا نہیں، جماعت کے سبھی کارکنوں کا ہے۔ اور یقین مانیے، پہلے بھی ممبر منتخب ہوتے رہے، ان کی تقرریاں ہوتی رہیں، لیکن اس تقرری پر جس قدر کارکنوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، یہ میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اور تھوڑا سا میں بھائی اشرف قریشی کے ساتھ ادب سے اختلاف کروں گا۔ کوئی کسی کو نکالتا نہیں ہے، اگر نکالتا ہے تو خود بھی کچھ نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تینوں دیندہ کو نہیں، مینوں لیندہ کو نہیں۔ کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا۔ یہ جماعت کسی ایک فرد کی جاگیر نہیں ہے، کسی کو وراثت میں نہیں ملی۔ یہ کتاب و سنت کے علمبرداروں کی جماعت ہے۔ اس میں ہر کارکن کا برابر کا حصہ ہے، ہر کارکن کی برابر کی جگہ ہے، ہر کارکن کے لیے مضبوطی سے پیر رکھ کے آگے چلنے کے لیے جگہ موجود ہے۔ لیکن
कारकुन भी ज़रा दिल गुर्दे वाला हो ना, दूसरों की चिकनी चौपड़ी रोटियां दे के दिल बहलाने वाला ना हो, किसी के माल को देकर अपनी झुग्गी को जला डालने वाला ना हो, वो मजबूती के साथ कायम रहने वाला हो। और अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं वो एक उसूल आपके सामने पेश करना चाहता हूं जो जमात की मजबूती के लिए इस्लाम ने, कुरान ने और रसूल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया है। पूरी दुनिया जानती है, दुनिया के दानिश्वर, दुनिया के राइटर, मुअल्लिफीन, मुसन्निफीन ये बात लिखने पे मजबूर हैं कि कायनात में जिस कदर अजीम लीडर और कायद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, कोई और नहीं है। एक मसीही राइटर लिखता है, क्रिश्चियन राइटर लिखता है, 100 बंदों की फहरिस्त तैयार करता है, दुनिया के अजीम तरीन 100 बंदों की, मसीही होने के बावजूद, क्रिश्चियन होने के बावजूद मेरे और आपके आका और मौला का नाम सबसे ऊपर लिखता है। किसी ने सवाल किया कि तुम क्रिश्चियन हो, तुम किस तरह इतनी ताजीम और तकरीम कर सकते हो? उसने कहा कि मैं तकरीम करने वाला कौन हूं? जिसका नाम मैंने सबसे ऊपर लिखा है वो मुस्तहिक है इस बात का, इस एजाज का, और वो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूरी दुनिया इतराफ करती है आपकी लीडरी का, कायदाना सलाहियतों का, और वो क्या है? उसका कुरान ने जिक्र किया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीन माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी टीम के सारे साथी, आपकी जमात के मेंबर, आपकी जमात के अरकान एक नहीं, दो नहीं, सब के सब, उनमें 2 खूबियां सबसे बढ़कर हैं कि जब दुश्मन के सामने सीना सिपर होते हैं फिर मुड़ के नहीं देखते, फिर किसी मसलियत मदानत का शिकार नहीं होते, फिर डट गए तो डट गए, फिर नहीं मुड़ के देखते कि हमारी हैसियत और ताकत क्या है। डट जाने वाले, कट जाने वाले, मर जाने वाले, कुर्बान हो जाने वाले, अपनी जानों को कुर्बान कर देने वाले, और अल्लाह ने उनको इनाम यह दिया है, उनको मुर्दा न कहो, वो जिंदा है। उन्होंने जिंदगी की मिसाल कायम की है। गैरत के बगैर जीना भी कोई जीना है, और गैरत के साथ मरना जिंदगी है, और इसकी मिसाल मेरे रसूल के असहाब ने पेश की है। और दूसरी बड़ी बात, रुहमा बैनहुम, आपस में रुहमा, रहम करने वाले, मोहब्बत करने वाले, प्यार करने वाले। मेरे नबी के असहाब जो आसमान के चमकते दमकते सितारे हैं, जिनसे रोशनी कल भी ली जाती थी, आज भी ली जाती है, और क़यामत तक वो रहनुमाई करते रहेंगे, उनके किरदार, उनकी जिंदगियां, उनकी हयात, वो मेरे नबी के असहाब रुहमा बैनहुम। और यहां ये बात मैं करता चलूं, कितनी आसानी से कोई उठता है और नबी के सहाबा के बारे में गुफ्तगू करता है, और सुनने वाला कह देता कि उसकी अपनी राय और अपनी बात है। किस तरह तेरी बात है? तेरी बात क्या, तेरी जात क्या, तेरी औकात क्या कि तू मेरे नबी के असहाब के बारे में गुफ्तगू करे? वो असहाब जो रहमा बैनहुम, एक दूसरे का एहतराम करने वाले,
ایک دوسرے سے پیار کرنے والے, ٹانگیں کھینچنے والے نہیں, دوسرے کی پلیٹ اٹھا کے کھانے والے نہیں, بلکہ اپنی پلیٹ دوسرے کے سامنے رکھنے والے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, قربانیاں دینے والے, تو کھا, تو سیر ہو جا. ایسی مثالیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی جو مثالیں میرے نبی کے پاک اصحاب کی مثالیں ہیں. جنگ کا میدان ہے, زخمی پڑا ہے, جان لبوں پہ ہے, لب خشک ہیں اور موت اپنی آغوش میں لینے والی ہے, شدید پیاس لگی ہے. کوئی پانی لے کے آتا ہے, کہتا ہے پانی لیجئے, پیاس بجھائیے, زندگی بچائیے. پانی لیجئے, پیاس بجھائیے, زندگی بچائیے. کیا کہا؟ نہیں نہیں, مجھے نہیں, وہ میرا ساتھی, اس کو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہے. میری جان چلی بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں, میرے بھائی کی, میرے ساتھی کی جان بچنی چاہیے. وہ جاتا ہے, اس کے پاس جاتا ہے, وہ بھی یہی الفاظ کہتا ہے, میں نہیں, اگلے کو ضرورت ہے. وہ اگلے کے پاس جاتا ہے, چاروں اسی طرح قربانیاں دیتے ہوئے چوتھے کے پاس پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا. واپس آیا تو وہ بھی گیا, سبھی گئے. انہوں نے جان آفرین کے سپرد کر دی, لیکن ایک مثال قائم کر دی, زندگی دے کر, اپنے سانس قربان کر کے, زندگی قربان کر کے, کہ یہ ہوتا ہے ایثار, یہ جذبہ ایثار ہوتا ہے. میرے بھائی, یہ مثالیں کس کے لیے ہیں؟ سنانے کے لیے. میں روسٹم پہ کھڑا ہو کے کہہ جاؤں, آپ واہ واہ کریں اور بات ختم ہو جائے, اس لیے نہیں گئے. قرآن واہ واہ کے لیے نہیں آیا, سنت نبوی واہ واہ کے لیے نہیں آئی ہے. یہ دونوں چیزیں اس لیے ہیں, ان دونوں پر عمل کیا جائے, ان کو سینے سے لگایا جائے اور قربانی کا جذبہ پیدا کیا جائے. میرے بھائی, جب ہم اصحاب رسول کے اوصاف اپنانے کی کوشش کریں گے, پھر ہمارے درمیان وہ جذبہ پیدا ہوگا, وہ ایثار پیدا ہوگا, وہ قربانی کا ہنر پیدا ہوگا جو ہمارے لیے ہونا چاہیے. اور یہاں پہ میں ایک دو باتیں قیادت اور لیڈر کے لیے بھی کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. لیڈروں کو بھی سمجھایا کہ تم نے لیڈری کس طرح کرنی ہے. صرف دستار باندھ لینا, ٹوپی پہن لینا, سٹارز لگا لینا, بڑی کرسی پہ بیٹھ جانا, نعرے لگوا لینا, استقبالیہ کروا لینا, واہ واہ سن لینا, یہی لیڈری نہیں ہے. بلکہ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے کارکن ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے. وہ سمجھتا ہے اس کارکن سے یہ کام لینا ہے, اس کارکن سے یہ کام لینا ہے. اور اگر اس کو ضرورت پڑے کہ کراچی کے دوسرے کنارے پہ ایک شخص, ایک نوجوان موجود ہے جو میری جماعت کے لیے مفید ہے, تو قیادت کی ذمہ داری ہے کہ وہاں جا کر اس کو راضی کر کے ساتھ لے کے آئے. آؤ میں آپ کو مثال پیش کرتا ہوں. دار ارقم میں رسول مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. 35 تقریباً افراد ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر آپ کے ساتھی, بڑے بڑے فقیہ, بڑے بڑے ذکی, بڑے بڑے شجاع اور بڑے بڑے سینہ تان کے دشمنوں کے سامنے باتیں کرنے والے اور اپنے مال کو قربان کر دینے والے وہ بھی موجود ہیں. لیکن نبی مہربان نے سمجھا ابھی مجھے ایک کارکن اور چاہیے, ایک نوجوان اور چاہیے.
اللہ کے سامنے دعا کرتے اللہ دعا کے الفاظ سنے الفاظ کے اللہ میں اسلام کو عزت دینا چاہتا ہوں اللہ اعز الاسلام عزت اسلام کو میرے حبیب عزت کیسے ملے گی اللہ اگر ان دو جوانوں میں سے ایک جوان میرے ساتھ آ جائے تو اسلام کو عزت ملے گی میری جماعت کامیاب ہوگی میری ٹیم کامیاب ہوگی میری پارٹی کامیاب ہوگی اللہ نے دعا قبول کی دونوں میں سے عمر اور عمر میں سے عمر قبول ہو گیا اللہ نے عطا کر دیا اور پھر یقیناً آج دنیا گواہی دیتی ہے چشمے فلک گواہی دیتی ہے تاریخ اوراق گواہی دیتی ہیں پھر کس طرح اسلام کو عزت ملتی ہے عمر جب مسلمان ہوتے ہیں شمشیر بے نیام پکڑ کر میدان میں نکلتے ہیں ہے کوئی مائی کا لال میرے لیڈر کا راستہ روکے میرے قائد کا راستہ روکے میری پارٹی کے مشن کو روکے میری جماعت کے مشن کو روکے ہے کوئی مائی کا لال کس میں جرت تھی کس میں اتنی ہمت تھی جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکتا کارکنان ڈھونڈے جاتے ہیں کارکنان لائے جاتے ہیں اس جماعت کی تسبیح کو ان کے بہترین قیمتی دانوں سے پرویا جاتا ہے اور کارکنان کی عزت کی جاتی ہے ایک اور بات عرض کر دوں نبی مہربان موجود ہیں تشریف فرما ہیں چند اشرافیہ آپ کے پاس آئے کلغیوں والے سردار جن کی اپنے اپنے علاقے میں دھاک بیٹھی ہوئی بڑے بڑے لوگ اشرافیہ لوگ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے ہیں ان کو دعوت دے رہے ہیں دین کا مفہوم سمجھا رہے ہیں بڑے آپ مگن ان میں آپ کی کوشش یہ ہے کہ یہ ساتھی میرے ساتھ آ جائے میرا قافلہ اور مضبوط ہو جائے کتنی اچھی کوشش ہے اتنے میں اس دوران آپ کا ایک پرانا کارکن پرانا ساتھی جس کی آنکھوں کی بینائی نہیں ہے وہ آنکھوں سے نہ بینا لیکن دل کا بینا ہے آنکھوں کی بینائی نہیں لیکن دل کی بینائی موجود ہے اس نے آواز دی یا رسول اللہ اس کو نہیں خبر کہ رسول اللہ کن کے سامنے بیٹھے اس کو نہیں پتا اس نے آواز دی ایک دی دو دی تین آوازیں دی عزیزو بھائیو نبی کریم نے اس کو ڈانٹا نہیں الفاظ پہ ذرا غور کرنا علماء بیٹھے ہیں ڈانٹا نہیں دبایا نہیں روکا بھی نہیں تم کیا شور مچا رہے ہیں ایسا نہیں کہا صرف دل میں محسوس کیا کیسا میرا دوست ہے کیسا میرا کارکن ہے کیسا میرا پرانا ساتھی ہے مہمان آئے ہیں مجھے بات کر لینے دیتا مجھے دعوت دے لینے دیتا مجھے نصب العین بیان کرنے دیتا یہ درمیان میں بولے صرف محسوس کیا دل میں اللہ دلوں کی باتیں جانتا ہے اپنے حبیب کے دل کی کیفیت رب نے جانی اور جبرائیل کو قرآن دے کے بھیج دیا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا یہ مثالیں کس کے لیے ہیں اہل حدیثو تم جو کہتے ہو ہم نبی کے فرمان پہ قربان ہو جائیں ہم کسی دلیل کو نہیں مانتے حدیث کے مقابلے میں کسی بات کو نہیں مانتے نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی کے قول کو نہیں مانتے قرآن و سنت کے مقابلے میں پھر کیا ہو جاتا ہے جب تم عمل کی باری آتی ہے پھر اپنی اپنی توجیحات نکالتے ہو اپنے اپنے فلسفے لے کے آ جاتے ہو اپنی اپنی آرزویں شامل کر لیتے ہو اپنے اپنی خواہشات شامل کر لیتے ہو مجھے توقیر نہیں ملی مجھے عزت نہیں ملی مجھے مقام نہیں ملا اگر کسی وقت کوئی کمی رہ بھی گئی
सब्र करो, सब्र करो, इन्नल्लाह मस्साबिरीन, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। आपको वो मंजर भी याद होना चाहिए कि जब आले यासिर कुर्बान हो रही थी, कट रही थी, काटा जा रहा था, रसूल मेहरबान ने फरमाया इस्बिरू या आले यासिर, ऐ यासिर का खानदान सब्र करो, आज की तुम्हारी कुर्बानी रंग लाएगी, अल्लाह तुम्हें मुकाम देगा और क़यामत तक तुम्हारे खून का कतरा कतरता चमकता रहेगा, दमकता रहेगा। ये किसके लिए सारी बातें, किसके लिए सारी मिसालें हैं? आओ मेरे जैसे मेरे कारकुन भाइयों, मुझसे ज़्यादा वसाइल रखने वालों, मुझसे ज़्यादा सलाहियतें रखने वालों, मुझसे ज़्यादा इल्म और फज़ल रखने वालों, मुझसे ज़्यादा इस्तिशहादात पेश करने वालों, इज्तिहाद करने वालों, मेरी यही गुजारिश है, जब हम इकट्ठे एक अमीर जनाब सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर की क़यादत में चलेंगे, एक दूसरे की टांगें नहीं खींचेंगे, एक दूसरे का हिस्सा नहीं खाएंगे, बदअहदी नहीं करेंगे, बददयांती नहीं करें, अपने अपने गिरबान में झांकें, हम खयानत नहीं करेंगे, बददयांती नहीं करेंगे, हमारी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। हमारी जुबान फूल झड़ेंगे जब बात करेंगे, हमारा हाथ अमन का पैगंबर होगा जब आगे बढ़ेगा। अल्लाह हमें इस बात की तौफीक अता फरमाए। मैं बारे दिगर कराची जोन बी का शुक्रगुजार हूँ इस इज़्ज़त अफजाई पर, और बतौर मिसाल एक कारकुन के कारकुनान के लिए बड़ी जगह है और कारकुनान का कोई रास्ता नहीं रोक सकता। अगर मसलहतन वक्ती तौर पर कोई रुकावट आती है तो हिकमत के साथ, दनाई के साथ, अखलाक के साथ, खुश उसलूबी के साथ उस रुकावट को अबूर कीजिए। अपनी जुबान को परागंदा न कीजिए, अपने अमाल को आलूदा न कीजिए, अपने किरदार को दागदार न कीजिए। इंशाअल्लाह अगर दुनिया में कुछ न भी मिला तो अल्लाह किसी की मेहनत को रायगा जाने देगा, नहीं जाने देगा इंशाअल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।